الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. صدق الله العظيم. ایک دعا اور ایک وظیفہ ہے جو کہ کسی بزرگ کا دیا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا، نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ خود اللہ کی ذات نے وہ وظیفہ دیا. اور نہ صرف یہ کہ وظیفہ دیا ہے بلکہ اس وظیفے کے فائدے بھی بتائے. آج کل ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم لوگ جدید زمانے سے، جدید چیزوں سے اتنے کوئی متاثر ہیں کہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. میں نے وظیفہ دیا، اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا، کام نہیں چل سکا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کا وظیفہ تو چلتا ہی نہیں. اور یہ وظیفے دے کے ہمیں کسی طریقے سے بے وقوف تو نہیں بنا رہا جی. ایسا ہوتا ہے اور آج کل ہم گھبرا جاتے ہیں، بھائی وہ فارم جہاں سے کسی کے پاؤں پہ نہیں جائے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے فائدے بھی گنوا رہے ہیں. استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے پروردگار سے. یہ پورا بیک اسنیریو ہے اس کے پیچھے. سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا دیں، اور حضرت کی جو قوم ہے وہ صرف اور صرف وسائل پر اور کمانے پر اور پیسوں پر کام اور توجہ دے رہی ہے. اس بت کے سامنے صبح نظر مانتے ہیں، شام کو اس بت سے نظر پوری ہو رہی ہے. اس بت سے مانگتے ہیں، شام کو وہ مانگنا پورا ہو جاتا ہے جی. اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب اس سے مانگتے ہیں تو پورا ہو جاتا ہے. بالکل ہماری طرح، بالکل ہمارے جیسا معاملہ. پیسے ہوں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. عزت ہوگی تو بڑی آسانی ہوگی، نہیں ہوگی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ یہ سارا یقین پیسے کے اوپر، سارا یقین مال کے اوپر. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ. فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف دیکھا. اب ستاروں کا جو علم ہے نا، ستاروں کا علم ایک بڑا مستند علم ہے. ہماری شریعت نے منع کیا ہے ستاروں کے علم کو لینے سے. ستاروں کا علم ایسا مستند ہوتا ہے کہ یہ جو ستاروں کے احوال کو جانتے ہیں، آج کل تو وہ علم ہے ہی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو ہندو ہیں ان کے پنڈت عام طور پر علم نجوم پڑھتے ہیں، اور علم نجوم میں ستاروں کے احوال، واقعات پڑھتے ہیں کہ آسمان پہ 12 ستارے ہیں، یہ ستارہ اس مقام پر، یہ ستارہ اس مقام پر، یہ ستارہ اس مقام پر. ہر ستارے کے تحت اتنے اتنے ستارے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ ان ستاروں کو کاغذ پر لے کے آتے ہیں. اب جو آدمی جس ستارے کے دن میں پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جون کی 12 تاریخ کو پیدا ہوا ہے.
تو جون کی 12 تاریخ کو برج اخفش ہے، ایک ستارہ ہے، اس کے تحت 30 ستارے ہیں۔ 12واں ستارہ کون سا ہے؟ 12واں ستارہ یہ، اس کا نام کاف سے آنا چاہیے۔ اگر اس کا نام کاف سے نہیں آئے گا تو بچہ برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو اور پیسے دو گے تو وہ اس ستارے کے اعداد نکالے گا، اور اعداد نکال کے بتائے گا کہ اس کا نام اتنے اعداد کو ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے اردو زبان میں ہم کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو بعض لوگ 786 لکھ دیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو 786 اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابجد ہے۔ ابجد یہ ہوتا ہے کہ الف کا 1 نمبر ہے، با کے 2 نمبر ہیں، جیم کے 3 نمبر ہیں، دال کے 4 نمبر ہیں، حوض ہا کے 5 نمبر ہیں، واو کے 6 نمبر ہیں، زا کے 7 نمبر ہیں۔ آگے چلے جائیں، ابجد حوض حقی 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 کیا ہو گیا جی؟ ہا کے 8 نمبر ہیں، وا کے 9 نمبر ہیں، اور یا کے 10 نمبر ہیں، ساہون سین کے اب 20 نمبر ہیں۔ یہ دوسرے والا اہا ہے، اس کے 30 نمبر ہیں، واو ہے، اس کے 40 نمبر، یوں نمبر بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ لکھیں گے تو اس کے نیچے نمبر کاؤنٹ کریں گے تو نمبر کاؤنٹ ہونے کے بعد اس کا عدد نکل آئے گا، ایسا ہے نا؟ اس کا عدد نکل آئے گا۔ چنانچہ اس کا لکی نمبر یہ ہے، ہوتا ہے نا آج کل دیکھتے ہیں فلاں کھلاڑی اس نمبر کی شرٹ پہنتا ہے، کیوں پہنتا ہے؟ یہ اس کا لکی نمبر ہے۔ فلاں کھلاڑی اس نمبر کا بریسلیٹ پہنتا ہے، کیوں؟ جی اس کا لکی نمبر ہے۔ تو اس سے وہ لکی نمبر بھی نکالتے ہیں، اس سے وہ نام بھی نکالتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ انگریز کے ہاں پیدا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تو اردو میں نام نہیں رکھتے، عربی میں نام نہیں رکھتے، تو پھر اب ان کا کیا بنے گا جناب؟ بتاؤ۔ لیکن چونکہ عقیدہ ان کا بندہ ہوا ہے، ہرقل روم، ہرقل جو قیصر روم تھا، یہ اپنے محل کی چھت پہ تھا اور یہ ستاروں کی گردش کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اور اس میں ستاروں کی گردش جب پڑی تو کہنے لگا کہ ان ستاروں میں وہ ہلچل مچ رہی ہے جو آج سے پہلے کبھی آسمانوں پہ نہیں مچی ہے۔ تو دیکھو کائنات میں کوئی نظام ایسا تو نہیں ہے جو تبدیل ہو رہا ہو، کائنات میں ایسا تو نہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو۔ چنانچہ اس نے اس وقت بڑے بڑے جو علم نجوم کے ماہرین ہیں ان کو بلایا، اور ان کو بلا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو اور گنو۔ چنانچہ انہوں نے ستاروں کو گنا، تو علم نجوم کا ماہر تھا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کا کوئی نیا بادشاہ ہے جو پیدا ہو گیا ہے، جو آج رات پیدا ہو رہا ہے، اور جب بھی کوئی نیا بادشاہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک زمانے کے بعد ہوتا ہے، 10 صدیوں کے بعد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کائنات کی رخ کو پلٹتا ہے، تو وہ بندہ پیدا ہو رہا ہے۔ کہا اور گہرائی میں جاؤ تو پتہ کرو۔ تو کہنے لگے جی اور گہرائی میں گئے تو کئی دن کی کڑی محنت کے بعد کہا کہ وہ مختون ہوگا، وہ مختون ہوگا، ختنے والا ہوگا۔ اور جب کا اور کوشش کرو اور یہودیوں کو بلاؤ، تو یہودی ختنہ کرتے تھے، تو یہودیوں کو بلایا اور بڑا زور دے کے ان سے بات کی، ان سے معاملہ کیا، پوچھا، لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ وہ یہود میں سے نہیں ہوگا، ستاروں کی گردش سے پتہ چلا کہ وہ عرب میں سے۔ تو ستاروں کی گردش کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہماری شریعت منع کرتی ہے کہ تم ستاروں کی گردش کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے حوالے خود حکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے پرندوں کی گولی آ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے بھئی یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تمہیں پرندوں کی گولی آئے، بہتر ہے چھوڑ دو، کہ جو چیز اللہ نے انسان کو نہیں دی اس کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔
جو چیز اللہ نے آپ سے دور رکھی ہے آپ اس کو زبردستی نہ کریں. جیسے بہت سے لوگ ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی کا بچہ لے کے پالتے ہیں، شرعاً جائز ہے، بے پالک کو پالنا جائز ہے. کہیں ضرورت ہے اور آپ وہاں پر مدد کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے. اس نقصان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ بچہ نفسیاتی ہو جاتا ہے کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے بھی نہیں رکھا اور ان کے حوالے کر دیے، کیونکہ بچوں کی نفسیات ہوتی ہے. بچہ جس کے پاس ہوتا ہے نا اس سے تنگ ہوتا ہے، ایک مزاج ہے. جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے. جتنی بچیاں طلاق ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ہو، تو میں ان کو سب سے پہلے چھوٹتے ہی یہ بات کہتا ہوں کہ بچہ شوہر کے حوالے کر دینا. جی آپ تو بڑا ایسا کر رہے ہیں، آپ تو بڑے سخت نظر. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے بات مانو، آپ کی مرضی ہے بات نہ مانو. تو جن خواتین ظاہری بات ہے 30 سال 32 سال 35 سال کی عمر میں طلاق ہو گئی تو زندگی بھر تو ایسے نہیں رہنا کہ اللہ رب العزت نے لا ضرورت اور پھر اسلام میں بے نکاح رہنا پسندیدہ نہیں ہے. النکاح نصف الایمان، نکاح تو نصف ایمان ہے. تو اسلام نے بغیر نکاح کے گھر بیٹھنے کو پسند نہیں کیا. چنانچہ سید احمد شبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی چیزوں کے مجدد تھے، اور ایک دفعہ حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے درمیان بتایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہندوستان میں منکرات میں شامل ہو چکی ہیں. ان منکرات کو روکنا اللہ والوں کا کام ہے. اگر اللہ والے ان منکرات کو نہیں روکیں گے تو دنیا میں نقصانات ہوں گے. ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ بے نکاحی کا مسئلہ بہت کثرت سے ہے کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور بچیاں جو طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہندو مذہب کے اندر بس زندگی میں شادی ایک ہی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا، طلاق ہوگی تو ایسی بیٹھے رہو، شوہر فوت ہو گیا تو ایسی رنڈوا بن کے پھرے گی. عورت ان کے ہاں کسی کی دوسری شادی کرنا تو جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. ان کے ہاں 1000 مرتبہ کروڑ مرتبہ طلاق دے دے تو دے دے، ورنہ اب اس کی زندگی اس کے ساتھ بند بھی ہے. وہ چاہے شراب پیے، چاہے وہ چرس پیے، چاہے وہ دماغی مریض ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اب اس کے ساتھ زندگی بند کی ہے. اب آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اب وہ اس کے ساتھ رہیں گے. چنانچہ ایسا ہندو مذہب میں ہوتا ہے. چنانچہ مسلمانوں پر گھر سے ہجرت کی، اپنے سارے اسفار بند کیے، اور سارے اسفار بند کرنے کے بعد آگے معاملات کیے، اپنے گھر چلے گئے اور گھر جا کے اپنی جو تائی تھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ جب ہمارا خاندان اس طرح کے معاملات کو آگے بڑھائے گا تو پھر دوسرے لوگ بھی دین میں آگے بڑھیں گے، دوسرے لوگ بھی اس بات کو مانیں گے. ہمارا خاندان اس میں پیچھے رہے گا تو ظاہر بات ہے دوسرے لوگ بھی دین میں پیچھے رہیں گے. تو اس زمانے میں انسانوں کا عقیدہ انہی چیزوں سے جڑا ہوا تھا، ستاروں سے جڑا ہوا تھا. وہ ستاروں کے ساتھ معاملات آگے بڑھاتے تھے. اور ہمارا بھی عقیدہ آج پیسے سے جڑا ہوا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا اچھا بندہ ہوگا، جس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ اتنا اچھا ہوگا. اب چاہے وہ کتنا بے حیا ہو، چاہے وہ کتنا دین سے دور ہو، چاہے وہ کتنا دین سے نفرت کرتا ہو، وہ بڑے عہدے والا ہے تو بڑے عہدے والے کو عزت دی جائے گی، بڑے عہدے والے کو بڑا مرتبہ دیا جائے گا. کہ عزت کو ہم نے بڑے مرتبے کے ساتھ باندھ دیا. چنانچہ جو دنیا میں چھوٹے مرتبے کا آدمی ہے وہ ہمارے معاشرے میں ڈی مورلائز ہوتا ہے. لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے بھی عزت کو پیسے کے ساتھ باندھ دیا، عزت کو مال کے ساتھ باندھ دیا، اور ایک سسٹم چل پڑا ہے. میں نے اپنے استاد جی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل نہ بناؤ. تو دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے نا. فرعون بھی نہیں کہتا تھا میں اللہ کا مد مقابل ہوں، حمان اور شداد بھی نہیں کہتے تھے ہم اللہ کے مد مقابل ہیں.
بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے متعین دیوتاؤں کے پرستار ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے اور کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ دیوتا ہے، ہم اس کے پرستار ہیں۔ تو جب ایسی بات ہوتی تھی تو اب ان کی چونکہ علم اور عقل ان ستاروں کے ساتھ کیا کروں گا، سر توجہ میری طرف رقم نہیں کہو، بہت بری چیز۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، تو بڑی اہم بات کرتا ہوں کہ جو بچیاں مسئلہ یہ ہے نا کہ اولاد کی کفالت والد کے ذمہ ہے، لیکن کئی ایسی خواتین طلاق ہو کے بچہ میں نے رکھنا ہے، میں کیسے اپنا بچہ، ماں کیسے اپنے بچے کے بغیر رہ سکتی ہے۔ پھر جو میں سویا وہ رات 1 بجے فون آیا، جی انہوں نے وہ میرے بچہ نہیں دے دیا، ایسا میں کیا کروں؟ پہلے میں نے کہا بی بی مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ پہلے سے ایسا معاملہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا پولیس کو فون کر دیا، پولیس گھر میں آ گئی، جناب پولیس نے آ کے ظاہر بات ہے پولیس والے تو پھر آ جاتے تو پھر وہ جاتے ہی بولے آپ کے گھر سے کمپلین آئی ہے وہ جناب۔ میں نے کہا آپ بتائیں جب آپ اتنا سب کچھ کر لیں گی تو آپ کی عزت کیسے بنے گی گھر کے اندر؟ پھر میں نے کہا بیوی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی 25-26 سال کی عمر میں یہ 5ویں طلاق آپ کو پڑ رہی ہے اور آپ اس گھر میں بھی خوش نہیں، قصور سب کا ہے، یہ کس کا ہے؟ اس لیے کہ ان کے بچے بھی آپ نے رکھے، میں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہوں؟ آپ تھوڑی سی چیز برداشت کر نہیں سکتی لیکن سامنے والے کو آپ اتنا کچھ برداشت کرواتی ہیں، اس بات کو سمجھیں، شریعت کی بات مانیں، جب شریعت کی بات مانیں گے تو بات واضح ہوگی۔ یہ بچے ہمارے پاس ہیں، 3 بچے ہیں، وہ تینوں بچوں کو اپنے پاس رکھ 3 بچے تینوں بچوں کو اپنے پاس رکھ لیے، جی وہ اتنا ظالم آدمی ہے وہ خرچہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا بیوی دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کرنا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے، میں نہیں کہتا کہ میری بات مانو، لیکن جب آپ شروع سے ایک چیز کو اپنی مرضی سے لے کے چل رہے تو میں اب آگے کیا مشورہ دوں گا آپ کو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے بچوں کو حوالے کریں، جی وہ ہم کیسے رہیں گے؟ میں نے کہا جیسے بھی رہنا ہے رہیں گے، ظاہر بات ہے آپ اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کو کم از کم برداشت کرو، اس چیز کو برداشت کرو، جب اس چیز کو جہاں ہم شریعت کو چھوڑیں گے، شریعت جہاں میٹھی لگتی ہے وہاں عمل کریں گے، جہاں شریعت کڑوی لگے گی وہاں ابھی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ایک خاتون کو میں جانتا ہوں 12 سال سے ہر ہفتے کورٹ میں جاتی ہے، 12 سال سے ہر ہفتے کورٹ میں جاتی ہے، ٹھیک، اور ایک 8 سال سے 15 دن میں ایک مرتبہ کورٹ جاتی ہے۔ کبھی جی وکیل نہیں آیا، کبھی یہ والا کیس، اب اس لیگل کسٹڈی کا کیس، اب عمرے پہ جانا تو یہ والا کیس، اور جناب ظاہر بات ہے وکلاء سے نپٹنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا، اس قانون کے اداروں والوں سے نپٹنا کون سا آسان ہوتا ہے؟ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ جب ہم شریعت کی بات سے انحراف کریں گے، صرف یہ دیکھیں گے جی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جب ہم شریعت کے غلام نہیں بنیں گے، اپنی عقل کے غلام بنیں گے تو یہ عقل ہمیں بہت بھگائے گی، عقل ہمیں بہت تنگ کرے گی۔ چنانچہ ان لوگوں کا یقین ان عقلیات پہ بنا ہوا تھا، ان لوگوں کا یقین ستاروں پہ بنا ہوا تھا۔ آج ہمارا یقین پیسے پہ بنا ہے، ہمارا یقین مال پہ بنا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم نے نہیں مانا، کیوں؟ ان کا بھی ہم ان سے مانگتے ہیں کام ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ سے، تم اللہ کی بات کر رہے ہم اس سے مانگنے کی بھی اس کے کہنے سے ہوتا ہے، کہاں کہنے سے ہوتا ہے؟ دکھاؤ میں بھی وہ دیکھو وہ ستارہ حرکت کرنے دیکھنا فلاں بندہ بیمار ہوگا، ستارہ حرکت کیا وہ بندہ بیمار ہو، دیکھو اس کی وجہ سے ہوا، ایسا ہے نا؟ اب بیائی نہیں، آج ہمارا یہ حال ہے۔ دیکھو جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کتنی عزت مل رہی ہے، جس کے پاس مال ہے اس کو کتنی عزت مل رہی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز دلائیں تو ان سے کہیں کہ بیٹا نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ نے دلائی ہے۔ بچوں کا یقین اپنی ذات سے مت جوڑیے، بچوں کا یقین اللہ کی ذات سے جوڑیے۔ جب اللہ کی ذات، کیونکہ آپ ہیں کمزور، ہم ہیں کمزور، جب ہم کمزور ہیں تو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہر یقین بھی کمزور ہوگا۔ جب ان کا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو کل ان کے ساتھ مشکل آئے گی، ان مع العسر یسرا، آسانی آنی ہے تو مشکل پہلے آئے گی، مشکل پہلے آئے گی۔ کل جب ان کے پاس مشکل آئے گی تو وہ اس مشکل کو برداشت کریں، وہ اس مشکل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے آج ضروری ہے کہ آپ ان کی ایسی تربیت کریں وہ کسی مشکل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو سکیں۔
چنانچہ انسان کا یقین انسان کو لے کے چلتا ہے، انسان کا یقین انسان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، وہ سمندروں سے ٹکرا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہمارا یقین اپنی ذات کے ساتھ بنا رہے، اللہ ہمارا یقین اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، پہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفر اللہ، یہ پڑھ لیجیے، یہ بھی کافی۔ استغفر اللہ ربی، جیسے کہ اوزائی نے لکھا ہے، ترمذی کے، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، بخاری میں ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، یہ بھی کافی ہے۔ جو استغفار آتا ہے، جتنا آتا ہے اتنا استغفار کریں۔ کم از کم ایک دن میں 100 استغفار ہر آدمی ہی کرے، لیکن جو صحت مند، تندرست اور توانا ہے کر سکتا ہے۔ اکابر کا معمول ہے ایک دن میں کم از کم 1200 بار اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ۔ فرصت نہیں ہے تو ایک جگہ ایک نشست میں بیٹھ کے کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور کرے۔ استغفار کیے بغیر کوئی نشست نہ چھوڑے، استغفار کیے بغیر کسی مجلس سے نہ اٹھے۔ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، استغفار اللہ کو ایسا پسند ہے کہ اللہ کائنات میں وہ قصے کر دیتے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے، جو نہ پہلے کبھی ہوئے نہ بعد میں کبھی ہوں گے۔ استغفار ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو استغفار ایسا معاملہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ سب سے پسندیدہ کلمات میں سے یہ کلمہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگو۔ وجہ تخلیق انسان ہے استغفار۔ فرشتوں میں کس چیز کی کمی تھی؟ تلاوت بھی کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا، تلاوت، تسبیحات کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، لیکن ان کے پاس گناہ نہیں تھا۔ گناہ نہ ہونے کی وجہ کمزوری نہیں تھی، گناہ کی بات میں غلط کر گیا، ان کے ہاں کمزوری نہیں تھی۔ جیسے انسان میں بشری کمزوری ہے نا، بشری کمزور، نماز میں کھڑا سو گیا ہے، بشری کمزوری ہے۔ ذکر کرتے کرتے اونگ آ گئی، بشری کمزوری ہے۔ دعا مانگتے دھیان ادھر چلا جاتا اور یہ چیز کیسے ملے گی ہے۔ دو آدمی دعائیں مانگ رہے تھے نا، ایک آدمی یا اللہ مجھے 1 کروڑ چاہیے، یا اللہ مجھے 1 کروڑ چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی آگے بیٹھا تو یا اللہ 50 روپے بس، صرف 50۔ اس آدمی نے جیب سے 50 روپے نکال رکھا، تو جا بیٹا، تو یہاں سے نکل، میری ڈیلنگ چل رہی ہے، ایسا کام خراب نکل ہے جی۔ تو اللہ کو استغفار بہت پسند ہے۔ دیکھو جی، اللہ کے نبی 40 سال عام زندگی گزاری، 13 سال مکہ میں نبوت کی زندگی گزاری، 11 سال مدینہ میں فتوحات کی زندگی گزاری، اور اس سب کے بعد اللہ رب العزت اپنے پاس بلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصرت بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ بھی آگے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ساری زندگی کا خلاصہ پورا ہو گیا، 63 سال کا خلاصہ کر دیا۔ اب آپ کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح بیان کر، حمد کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ۔ کیا بڑی بات، سبحان۔ میری مسجد کے ایک ساتھی ہیں، بڑے نیک آدمی، بہت نیک آدمی، چہرے سے ایمان چھلکتا ہے ماشاءاللہ، بہت شدت سے پریشان کہ پتہ نہیں قبر میں کتنا زمانہ گزرنا ہے، اور پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا اعمال لے کر جائیں، کوئی عمل تو ہے نہیں،
تو ان کو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں. آج جی چاہا تھا کہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے بھی ذکر کروں کہ دیکھو بات اتنی سی ہے کہ اللہ کو ہم سے کوئی بڑے بڑے عمل نہیں چاہیے. اللہ کو ہم سے اگر چاہیے تو ایک چیز چاہیے کہ بندے مجھ سے معافی مانگے. دیکھو ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ خود سنتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تلاوت سارے مجموعے میں سنتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو سنواتے ہیں. لیکن جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے نام کا اعلان ساتوں آسمانوں پہ کرتے ہیں کہ آج میرے اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی. روح المعانی میں لکھے ہے وَلَوْ كَانَ 70 مَرَّةً فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اگر وہ ایک دن میں 70 بار بھی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی معافی قبول کرتے ہیں. کیا بات ہے. پیغمبر علیہ السلام کو زندگی کا جو آخری تحفہ اللہ کی طرف سے ملا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی کتنی بڑی چیز، اور خود اللہ دے گا. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. جس کو بھی استغفار کا وظیفہ کرنے کا کہتا ہوں وہ انتہائی معمولی سمجھتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی. کوئی اہم اور خاص وظیفہ دے، ارے جو وظیفہ اللہ نے خود دیا ہے اپنے پیغمبر کو، جو اللہ تعالیٰ نے امتوں کو دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، اللہ نے ان کی معرفت ہمیں بتایا، اللہ نے پہلے اپنے پیارے پیغمبر کو بتایا، اس کے بعد ہمیں بتایا. اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ استغفار ایسے ہے، عقدے کھولتا ہے، گروں کی گرہیں کھولتا ہے کہ میرے بندے، اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہیں. تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب سے پہلا تحفہ دیا، کیا دیا؟ استغفار دیا. آخری تحفہ جو آقا علیہ السلام کو دیا، استغفار دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت یونس علیہ السلام کو کیا وظیفہ؟ رب انی ظلمت نفسی. اللہ رب العزت نے اپنی امت کو جب بھی وظیفہ ہدیہ دیا تو استغفار کا دیا، جس میں بڑے خزانے ہیں، اس میں چابیاں ہیں خزانوں کی، اس میں چابیاں ہیں عزتوں کی، اس میں چابیاں ہیں رفعتوں کی. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ایک زمانہ گزر گیا، ایک لمبا زمانہ گزرا ہے. قوم کو سمجھایا، بالآخر اللہ سے دعا کی کہ میری اس قوم پر عذاب نازل کیجیے. چنانچہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم عذاب نازل کریں گے. کیا بات ہے. اللہ کا وعدہ کو میرے آپ کے وعدے جیسا ہے. آج بات کرتے ہیں کل بھول جاتے ہیں. لمبا پکی چھکی بات کی مولوی صاحب، ہفتے کے دن صبح بھیج دینا، انشاءاللہ شام تک کام کر دوں گا. ٹھیک ہے. مولوی صاحب کا فون ہے عشاء کے وقت، وہ آپ کو کام دیا. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ سے کیا تھا ہفتے کے صبح، کہتے میں بھی بھول گیا. تو میں نے کہا تم بھول گئے تو میں کیسے یاد رکھوں. وعدہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. ان العہد کان مسئولا، وعدہ تو نہیں، انسان عام بات کرتا ہے بھول جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. کہ وکان الانسان نسیا، کہ انسان تو بھولا ہوا ہے، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے کمزور پیدا کیا، لہٰذا تم بہت کمزور. میں نے ان سے بھی عرض کیا، میں ساری بات بتاتا ہوں، حضرت یونس کی بات بتاتا ہوں. میں نے ان سے بھی عرض کیا اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. آج جی چاہا کہ یہاں بھی ذکر کرو. میں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی عجیب سی بات کی ہے. میں ہر بات ہر کسی کو بتائی نہیں جا سکتی. کوئی بڑا ہی خاص موقع ہوتا ہے جب دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ، اور اگر اب نہیں بتاؤ گے تو پھر بات نہیں واضح ہوگی. چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر گیا او کما قال، جو مر گیا نا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی. اتنی بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ میں نے کہا چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں.
جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد ہماری روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جسم کیسی بھی حالت میں ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آگ میں جل گیا، یا بالکل صحیح سالم ہے، یہ جسم جیسا بھی ہے، لیکن ہم اس جسم کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اس جسم کا تعلق بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں ان کو یاد کر رہا تھا دل میں، تو میں جن بندوں کا ذکر کرتا ہوں نا وہ بھی انہی جیسے سوالات کرتے ہیں اور انہی کی طرح پریشان رہتے ہیں، ان کو میں نے یہ بات کہی تھی۔ چلے جی، دل میں یاد کر رہا تھا، کاش علی اختر صاحب ہوتے تو مزہ آتا ان کو بھی سن کے۔ لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس جسم سے الگ ہو جاتا ہے، اور جب اس جسم سے الگ ہوتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم سے ایک رابطہ اور واسطہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جسم کہیں بھی بکھرا، کہیں بھی ٹوٹا ہوا ہے، کہیں بھی جلا ہوا ہے، کہیں مٹی بن کے اڑ گیا، واٹ ایور جو بھی ہوا اس کے ساتھ، لیکن اس جسم کا اس روح کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچ لیتا ہے، مٹی کے اندر سے نکال لیتا ہے، ایسے روح بھی اس جسم کو سینکرونائز کر لیتی ہے اور وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، تو ایک رابطہ اس جسم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں تو وہ ہم ہیں، ہم اصل میں یہ جسم نہیں ہے، ہم اصل میں وہ ہے جو ایک اندر انسان ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کہنے لگے یہ اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ ذکر کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، ایک ایک عمل سنت کے مطابق۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے پیارے بھائی، بات اتنی ہے کہ جس دن آپ کو اطمینان ہو گیا سمجھ لو آپ کی شامت آ گئی۔ مومن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، نہ اپنے عمل سے مطمئن ہوتا ہے، نہ اپنے ایمان سے مطمئن ہوتا ہے۔ ہاں، اس بات پہ مطمئن ہے کہ اللہ اکیلے، اس بات پہ مطمئن ہے کہ میرے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ مطمئن ہے کہ آخرت ہے، لیکن اپنے اوپر اطمینان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا ہو جائے گا۔ انسان کو بھی اپنے اوپر کبھی بھی کسی کا بے اطمینانی ظاہر ہوتی، کسی کی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو اطمینان ہوتا ہے اور بعض دفعہ انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، تو یہ جو اطمینان نہ ہونا، اس سے پریشان نہیں ہو، یہ تو اطمینان صرف انبیاء کو زندگی میں ہوتا ہے، ورنہ اور کسی انسان کو یہ اطمینان نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، مضطرب رہتا ہے جب اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ کو میں پسند آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کس کے پاس یقین اور شوق ہے کہ میں اللہ کو پسند ہوں گا؟ میں جو تلاوت کرتا ہوں وہ اللہ کو پسند ہے، میں جو ذکر کرتا ہوں وہ اللہ کو پسند ہے، میں جو مناجات کرتا ہوں، میں جو دعائیں کرتا ہوں وہ اللہ کو پسند ہے؟ نہیں، کوئی آدمی شوقی پختہ بات نہیں ہے، امید ہے اللہ کو پسند آئے گی، اور ہم اسی امید پر چلتے ہیں۔ ہم نے بس یہ امید قائم کرنی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ جب ہم اس جسم سے نکل جائیں گے، قبر میں کتنا زمانہ گزرے گا، اتنا زمانہ گزرے گا کہ جب ہم اس جسم سے نکل جائیں گے تو ہم ڈائمینشن سے پاک ہو جائیں گے۔ ڈائمینشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ جس سے یہ ٹیبل رکھی ہے نا، جس سے یہ ٹیبل رکھی ہے، ایسے ہی میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان فاصلہ ہوگا، ایسے ہی میرے اور حضرت ابوبکر کے درمیان فاصلہ ہوگا، ایسے ہی میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ یعنی فاصلہ نہیں رہے گا، یعنی ڈسٹینس ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے کہ کراچی سے پشاور اتنا دور ہے، ٹھیک ہے، کراچی سے پشاور اتنا دور ہے، لیکن ذرا سوچو پشاور کے بارے میں، پشاور کہاں پہ؟ وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے جی۔ اس کو سوچنے میں کوئی وقت لگا؟ ارے نہیں، پشاور تھوڑا سا دور ہے، مجھے تھوڑا سا 5 منٹ لیٹنے تو میں وہاں تک پہنچوں گا، پھر ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری سوچ ہماری روح کی عکاسی کرتی ہے، سمجھ گئے؟ تو جس طرح سوچنے میں آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ جنت چلے جاؤ، ٹھیک ہے، وہ جیسے کہا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ او بھائی آپ سورج پہ پہنچو، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ سورج پہ پہنچو، کیسے جائیں گے سورج پہ؟ ہم کیسے جاؤ گے؟ کیا رات کے وقت جائیں گے؟
سورج کالا ہو چکا ہوتا ہے، آگ میں ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے تو رات کے وقت جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی سوچنے کے لیے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، جس طرح ہماری سوچ کو پہنچنے کے لیے کسی فاصلے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے روح کے لیے بھی کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ روح کے لیے کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ اب یہاں جینے کے لیے آپ کو سانس کی ضرورت ہے، اس کے جینے کے لیے آپ کو سانس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سانس سے انسان مبرہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت جسم سے رابطہ ایسا کرواتے ہیں تو اس روح کا تعلق اس جسم سے رہتا ہے، لیکن وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ کیا مطلب؟ میں یہاں بیٹھوں، میری قیامت میرے پیچھے کھڑی، یعنی یہ زندگی ختم ہوئی، سمجھ لو کہ اب میدان حشر، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں میدان حشر میں پہنچ چکا ہوں، ایک سیکنڈ سے کم وقت میں۔ جس کے لیے چاہیں گے اللہ اس کو لمبا کر دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے اللہ اس کو چھوٹا کر دیں گے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ غریب عمرا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 500 سال ہمیں بتانے کے لیے، وہاں کے 500 سال کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 500 سال یہاں کے 5 کروڑ سال کے برابر ہو، وہاں کے 500 سال یہاں کے ایک چٹکی کے برابر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، یعنی یہ وہاں کی زندگی کا ٹائم لائن الگ ہے، وہاں تو ٹائم ہے ہی نہیں۔ نیوٹن مرنے لگا تھا نا تو کسی نے کہا تم کیسے بچو گے؟ اب مجھے وہاں لے جاؤ جہاں ٹائم نہ ہو، جہاں ٹائم نہ ہو وہاں موت نہیں آ سکتی۔ ویسے اس کا ذہن اس کلیے تک پہنچ چکا تھا جس کو اللہ کے نبی نے ایک عام چھوٹے سے بچے کو بھی سکھایا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی دائمی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، کہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں زندگی ہی زندگی ہے، چاہے جہنم کے اندر اس کو کاٹا جائے، چاہے اس کی گردن کو الگ کر دیا جائے، اس کی تکلیف کا کوئی پیمانہ نہیں، اور اس کی لذت کا کوئی پیمانہ نہیں، اس کی لذت کا کوئی پیمانہ نہیں۔ جنتی ایک وقت میں 40 من کھانا کھا جائے گا اور ہر لقمے کا ذائقہ الگ ہوگا، لیکن اس کو بھوک نہیں لگے گی اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ کیا بات ہے، کیا عجیب داستانیں ہیں جنت کی، انسان دنیا میں سمجھ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا وہ قیامت دور نہیں ہے، اللہ قرآن میں جا بجا کرتا ہے، کاش ہم قرآن پڑھنے والے بنتے ہیں۔ جگہ جگہ قیامت کا ذکر، جگہ جگہ قیامت کا ذکر، ہر تھوڑی دیر کے بعد قیامت کا تذکرہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد جہنم کا تذکرہ۔ تو کون اتنا دور نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی سانس کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے ہی وہ انسان فوت ہوتا ہے تو فوراً اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں ٹائم لائن نہیں ہے، یہ مرا اور یہ قیامت میں کھڑا ہوگا، ایک سیکنڈ ہمارے بتانے کے لیے یہ گیا اور وہاں ہوگی اس کی قیامت۔ تو قیامت ہمارے پیچھے کھڑی ہے، ہماری جنت دوزخ ہمارے پیچھے کھڑی، یہی زندگی ہے، یہ چند دن ہے زندگی کے، اسی کو بنانا ہے، یہی کرنے کا کام۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے تمہیں دیے ہیں کہ دیکھو کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اور الذی خلق الموت، موت پہلے پیدا کی ہے، والحیات، حیات کو بعد میں پیدا کیا۔ موت پہلے پیدا ہے اور زندگی بعد۔ اس کو بند کر کے ان کو، موت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، زندگی کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ کوئی وقت نہیں ہے، وہ کسی لمحے آ جائے، کس آن آ جائے، کس گھڑی آ جائے، وہ کوئی کسی کو پتہ نہیں۔ نہ آنے کی ترتیب تو ہے کہ پہلے ابا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے نبی نے تو بیان فرما دیا نا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 برس کی ہوگی، لیکن یہ تو ایک اوسط عمر بتائی ہے، لیکن یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ کوئی بندہ 50 سال جیے گا، کوئی 20 سال جیے گا، کوئی 30 سال جیے گا، نہ جانے بلا لے پیے کس کھڑی تو رہ جائے تک کی کھڑی کی کھڑی۔ تو یہاں آنکھ بند ہوئی، جی میں ابھی تو بڑی زندگی ہے، میں انشاءاللہ 3 سال کے بعد حج کروں گا، 3 سال کے بعد عمرہ کروں گا۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو آج کرو، اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مال اور اولاد قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی مجھے روایت کے الفاظ یاد نہیں جس کا مفہوم ہے کہ بڑا ہی بیچارہ ہے وہ شخص، بڑا ہی قابل رحم ہے وہ شخص،
کہ جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے. کیا مطلب ہے رسول اللہ؟ دوسروں کے مال کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اور میں وہ مال جو تم اپنے لیے بچا کے رکھتے ہو وہ تو دوسروں کا ہی ہے نا، تمہارا اپنا مال تو نہیں ہے، وہ تم دوسروں کے لیے بچا کے رکھتے ہو. بڑا ہی بیچارہ ہے وہ شخص جو دوسروں کے مال کی حفاظت میں زندگی لگا رہا ہے. میرے پیارے بھائیو، میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے، اکیلا نہیں چھوڑا ہے، اکیلا ہرگز نہیں چھوڑا، اور ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے اپنے پروردگار سے استغفار کرو. چنانچہ تقدیریں بدلی ہیں اللہ نے. حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑے اپنی اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے عذاب آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا، اور انتظار کیے بغیر اپنی بیوی، اپنا بچہ اور اپنا جوان بیٹا لیا اور قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. اندازہ تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن ایک آس تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جیسے میرا عذاب آئے گا تم نکل جانا. تو ایک دل میں ڈر تھا. جو انبیاء پیغمبر ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں نا بھولا پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ بہت تیز ترار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چکما دینا جانتے ہیں، بے وقوف بنانا جانتے ہیں، بہت ہوشیار چلاک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں. یقین کرنا ایسے لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، دین میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. جو ہوشیار چالاک چتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ عام طور پہ نیچے رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں. اور سیدھے مزاج کے لوگ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب سیدھے مزاج کے تھے. اتنے تیز، میرا یہ بچہ بہت سیدھا ہے. وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تو کام کیا تمہارا بیٹا. جو ذہین فذین ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ کرے بچ جائے گی، زمانے کے حادثوں سے بچ جائے، دعا کرو. لیکن جو آپ کا بھولا بچہ ہے نا، یہ طوفان مچائے گا، یہ دنیا میں تباہی مچائے گا. یہ واقعات نہیں سنانے چاہیے، لیکن میں تسلی کے لیے سناتا ہوں. نیوٹن اپنے گھر میں آیا، بچہ تھا، اور یہ اس لیے سناتا ہوں کہ دنیا میں معروف ہے نیوٹن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ اپنے گھر میں آیا تو ماں کو ایک پرچہ دیا. اس پرچے میں لکھا ہوا تھا، کہنے لگے امی کیا لکھا ہوا مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو بیٹا پرچے میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، یہ ایسی ذہانت والا بچہ ہے جس کو ہم اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے. آپ اس بچے کو کسی بڑے اسکول میں داخل کریں. ہر مہینے اس کی ماں یہ پرچی دیکھتی اور نئے اسکول میں بھیج دیتی. آخر تنگ آ کے اس نے خود پڑھانا شروع کیا. نہ اس کو پینسل پکڑنی آتی، نہ اس کو لکھنا آتا، نہ اس کو پڑھنا آتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا نورانی قاعدہ 7 سال کی عمر میں شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. حضرت شیخ الحدیث نے نورانی قاعدہ 7 سال کی عمر میں شروع کیا تھا. آپ بتاؤ جی، ہم گھبرا جاتے ہیں جی ہمارے بچے جی پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بچے جی ایسے ہی ہیں، ہمارے بچے ویسے. خیر وہ کچھ عرصے کے بعد جب بڑا ہوا اور اس کی تھیوریز مشہور ہوئی اور دنیا میں کوہرام مچ گیا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ایک دن والدہ کا بکسہ کھولا تو اسکول کی جو پرچیاں تھیں وہ کھولی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارا بچہ انتہائی غبی ہے، ایسے نالائق لڑکوں کی ہمارے اسکول میں جگہ نہیں. اور ماں کیا کہتی تھی؟ تمہارا بیٹا انتہائی ذہین ہے، ایسے ذہین بچے کسی بڑے اسکول میں پڑھنے چاہیے. کیا بات ہے! ماؤں کو اللہ نے کیا دل دیا ہوا، ماؤں کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہوا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو وہ سریا تک پہنچا سکتی ہیں، آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہیں. یہ مائیں ہی تو ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو ایسا مقام اور مرتبہ دیتی ہیں، ایسا حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ بچے کیسے مقام تک پہنچتے ہیں.
ایک خاتون کی بٹیا کا فون آیا، حضرت میری ماں بہت ظالم ہے، مجھے بہت، حضرت میرا بازو پچھلے ہفتے چلا ہے، اس کے باوجود امی نے مجھ سے روٹیاں بنوائی، مہمان آیا، امی ہلی بھی نہیں ہے، سارا کام میں نے کیا۔ میں نے کہا سلام ہے آپ کی ماں کے اوپر کہ جس نے تجھے ہیرا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے تمہاری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو میں کہتی نا ہائے میرے بیٹی کا ہاتھ جل گیا۔ جو بچیاں روٹیاں پکاتی ہیں ہاتھ تو جلتے ہیں ان کے، جو بچیاں سالن پکاتی ہیں ہاتھ تو جلتے ہیں نا ان کے۔ یہ کہ بچیوں کو روٹیاں پکانے پہ لگا دیا آپ نے، تو جو بچے محنت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی تو سکتے ہیں نا۔ جو بچے محنت کرتے ہیں کبھی موٹر سائیکل سے گرتے ہیں، کبھی گھٹنے چھلے ہوتے ہیں، کبھی پونیاں چھلی ہوتی ہیں، تو گرتے ہیں نا، گر کے ہی انسان سنبھلتا ہے نا، ایسا تو نہیں انسان پیدائشی سنبھلا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، جب انسان ادھر ادھر سے ڈانٹے کھاتا ہے، وہاں پہنچو ٹھیک ہے سیدھے تو بیٹھو، جب انسان مارے کھاتا ہے، جب انسان تلخ رویے برداشت کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا ہے، مجھے اس میں ایسے جینا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں شہری بچے آئے روز ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہر روز ان کو نئی نئی دوائی ملتی ہے، اور دیہاتی بچے کیا ہوتے ہیں، مٹی پہ کھیلتے ہیں، مٹی بھی کھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کچھ دگڑ مگڑ کر کے کھا جاتے ہیں، اندر پریشر لگا ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی، ان کا معدہ اتنا مضبوط بچپن سے ہو جاتا ہے، یہ ماں چھوئی ہوئی ہو رہی میرے بچے کو کیا ہوگا، میرا بچہ گر جائے گا، اور میرا بچہ یہ ہو جائے گا، میرا بچہ وہ ہو جائے گا۔ تو وہ بچے کب دنیا کے سامنے بڑا کام کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا کہ کل کو آپ جہاں جائیں گی آپ کے کھانے کی ٹکر کا کوئی کھانا نہیں بنا سکتا۔ کوئی میری بچی کے ہاتھ جل جائیں گے، میری بچی کو کلاس میں ٹاپ آنی چاہیے، اور تم پڑھو تو کام وام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ کام نہیں کرے گی تو اگلے گھر میں جا کے کیا دے گی؟ ہاں ابو دیکھو، میں نے فرسٹ ایئر میں ٹاپ کیا تھا، سیکنڈ ایئر میں نے ٹاپ کیا تھا، میں نے اس کو ٹاپ کرنے کو مجھے بھوک لگی روٹی بنا کے دے، میں نے اسٹاپ کرنے کو کیا کرنا ہے، میں نے اسٹاپ کرنے کو کیا کرنا، میرے بچے کو سنبھال کو میں نے ٹاپ کیا تھا، بچہ مانتا ہی نہیں۔ اور بچے کو آپ کے کام کرنے سے کیا کرنا ہے، اس کو چاہیے دودھ، اس کو چاہیے ایک صاف ستھری ماں، اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کر کے اس کو دودھ پلائے، اس کو وہ ماں چاہیے جو اس کی جگہ کو صاف کرے۔ اور میں نے تو ٹاپ کیا تھا، اس کی پوٹی کون صاف کرے گا؟ کیا ہے، ہمارے ہاں بچوں کو کمانا سکھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والی میں کوئی نوکرانی ہوں جو گھر کے کام کروں، میں کوئی ماسی ہوں جو گھر کے کام کروں، چار گھر میں ماسیاں، چار گھر میں ماسیاں، چار گھر میں خواتین لیٹ کے موٹی ہو جائیں گی، اور کیا ہو، پیٹ باہر نکل آئے گا، پیکنگ گیس ہو رہی ہے، پیکنگ میں کھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو موت کے اوپر ہوتا ہے، اپنی اولاد کو کیسا بناتی ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ کس نہج پہ چلتی ہے، کس طریقے سے چلتی ہے۔ خیر میں بات کرتے کرتے بہت دور نکل گیا، آپ بھی کہیں گے مجھے پتہ نہیں کون سی دشمنی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے نا، تو بغوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا نابالغ، وہ اور ان کی اہلیہ دونوں کو کشتی پہ سوار کرنے لگے، تو درمیان میں موج آئی اور کشتی بہتی اور دڑپ سے پانی کیا گیا۔ حضرت یونس نے پانی میں چھلانگ لگائی ان کو بچانے کی، وہ تو گر نکل، پیچھے جو جوان بچہ بیٹھا ہو، جوان بیٹا اور ماں پانی میں، اور جو پیچھے چھوٹا بچہ تھا پیچھے سے بھیڑیا آیا، اس نے اس کو شکار کیا اور وہ لے گیا۔ ایک ہی وقت میں 3 صدمے، آپ کیا مرتے کیا نہ کرتے، کشتی پہ سوار ہوئے، اس کو سنبھالو، تنگ کر رہا ہے، باہر کی لائٹ آن کر دو، اندھیرا ہو رہا ہے بیٹا، وہاں سے وہاں وہ والی لائٹ، وہ والی۔
حضرت یونس علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اور کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی گرداب میں گھومنے لگی، تو کبھی اس گرداب میں کشتی ہمیشہ اس وقت گھومتی ہے جب کوئی غلام اپنی قوم کو، اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگا ہوتا ہے۔ حضرت یونس کہنے لگے ہاں ہاں ہاں، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کے، جو پیغمبر تھے، سمجھ گئے بات اس سے نکلی تھی کہ جتنے لوگوں سے اللہ دین کا کام لیتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، جناب یہ کیا کرتے ہیں، یہ مدرسے والے اتنے چندے لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کتنے پیسے ملتے ہیں، یہ لوگ کرتے کیا ہیں پیسوں کا۔ یہ بتاؤ بھیا، ایک بات صحیح سے بتاؤ کہ آپ مدرسوں کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ نہیں، میں اپنی زکوٰۃ الحمد اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرتا ہوں۔ آپ ان سے کیوں پوچھتے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان سے پوچھنے والے؟ آپ دو اپنا کام کو، وہ اللہ ان کا رزق چلاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ ان کا رزق کیوں چلاتے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کے چندوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جو دین پہ اعتراض کرنے والے اہل آج ایک فیشن بن چکا ہے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، آج ایک فیشن بنا ہوا ہے، جس کو مشہور ہونا ہے وہ مولویوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ ٹھیک، جس کو مشہور ہو، مجھے ایک صاحب نے کراچی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کا 1 گھنٹہ 34 منٹ، 1 گھنٹہ 21 منٹ، 2 گھنٹے 1 منٹ کا لیکچر بھیجا کہ آپ یہ سنیں، تو سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے یہ، کتنا محقق آدمی۔ تو میرا بھی دماغ خراب تھا، میں نے سن لیا، سننے کا کوئی مولوی اس کو پورا سن ہی نہیں سکتا کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرا پیارا بھائی، جہاں دین کی بات آتی ہے یہ سب کہتے ہیں مولوی سوال کا جواب دیں، اور جہاں مولوی صاحب سے پوچھ لو نا بھائی، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں، اور پوری 1 گھنٹہ 34 منٹ کی تقریر میں آپ نے صرف 2 کتابوں کے حوالے دیے۔ آپ 12 سال سے اس موضوع پہ تحقیق کر رہے ہیں اور صرف 2 کتابوں کے حوالے دیے، دونوں انگریزوں۔ نہ آپ کو قرآن اس میں نظر آیا، نہ آپ کا حدیث اس میں نظر آیا، اور آپ کو دین کی بہت نالج ہے۔ میں نے ان کو کچھ اس میں سوالات ایڈ کیے، کہ ہمارے پروفیسر صاحب کا ایک اصول ہے، کیا اصول ہے کہ جب تک کوئی ان کے 10 لیکچر نہ سنے اس سے پہلے کوئی سوال نہ کرے۔ میں نے کہا حق تو یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس میں آپ کو اعتراض ہے میرے پاس ہو، میں آپ کو جواب دوں گا۔ سورہ فاتحہ لمبی ہے، سورہ اخلاص پڑھو، آج جو کوئی اعتراض ہے میں جواب دوں گا، کوشش کروں گا، میں جواب نہیں دے سکتا، کوشش کروں گا۔ اتنا آتا ہی نہ پڑھو، میں نہیں، پہلے پورا قرآن پڑھو، پھر کوئی اشکال ہو پھر میرے پاس آنا۔ جی، جیسے وہ آدمی باہر ہوتا ہے نا، تو ایک آدمی کہتا ہے تو میرا دشمن ہے، لگا تو اس پہ ایک چماٹ، کہتے ہوئے تو نے مجھے مارا، دوبارہ مار کے دکھا، تو کہتے ہیں اس میں کون دوبارہ ہوتا تھوڑا پھر مار، ایک اور بار مار کے دکھا تو جانو ایک اور لگائی، ارے میرے ہاتھ میں شاپر ہے، اگر نہ ہوتے پھر میں سیدھا کرتا، اس سے شاپر چھین کے پھینکتا۔ کہتے یار جس کی حفاظت کے لیے میں کھڑا تھا وہی ضائع ہو گیا، اب تو میں کیا ماروں یار، چھوڑو یار، اب مارنے والے کے لیے ایسی جوڑی، یہ کیا بات ہے؟ 4 چپاٹ لگاؤ پھر بات کرو، ٹھیک ہے بات ہے، 4 دفعہ مارو پھر میں تم سے لڑائی کروں، یہ کون سی بات ہے؟ ایک فیشن بن گیا ہے، آپ علماء کے خلاف بات کریں آپ مشہور ہو جائیں گے، اب علماء کو گالیاں دے، برا بھلا کہ اب بہت اچھے، جیسے کو عالم دین جواب دینا، نہیں پہلے وہ سنو، پہلے یہ والی سنو، پہلے یہ والی سنو، پہلے یہ کیا مطلب؟ عجیب کہانیاں ہیں ہمارے اندر پڑ رہی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک دم سے ایسے چھٹکے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے پکڑ ہے۔ اور وجہ کیا ہوئی ذرا سمجھیں، اللہ نے سے دعا کی پیغمبر نے، اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں عذاب نازل کروں گا، ہے جی، جج لکھ کے دے دے کہ اس بندے کو سزائے موت ہے، اور حاکم وقت فیصلہ کر دے کہ جی ہاں بس بات ختم، اس کو سزائے موت ہے، اب کوئی ٹالے گا اس کو؟ ارے جج کیا ہے اللہ کے سامنے، ججوں کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟
70 اوقات نہیں اللہ کے ساتھ. اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ عذاب آئے گا، فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے. اب اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ فیصلہ ہو، عذاب کے بادل بھی آگے قوم کے اوپر. لیکن کیا ہوا، ان کے بوڑھوں نے لوگوں کو جمع کیا. لوگوں بس آ جاؤ. بوڑھوں کو جوان لوگوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا، ان کی عورتوں کو ان سے تھوڑا دور، اور ان سے تھوڑا دور ان کے بچوں کو، اور بندے کھڑے کر دی کہ بچے ماؤں کے پاس نہیں آنے چاہیے. جب بچے وہاں سے چیخے تو مائیں یہاں پر روئی، تڑپی کہ ہمارے بچے ہمیں دو. جب ماؤں کو روتا دیکھا تو چیخو پکار تو جوانوں پہ دل پگل گئے. یہ جب تک تمہیں نہیں ملیں گے جب تک تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گے. چنانچہ سب میدان میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگ. ایک کوہرام مچا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات ٹال دی، اپنے محبوب کی بات ٹال دی، اور اللہ نے اپنا وعدہ ٹال دیا. وہ ہو کس بات کے اوپر؟ استغفار. میرے اوپر بہت مصیبتیں ہیں، میرے اوپر بہت تکلیفیں ہیں، میرے ساتھ بہت مسائل اور پریشانیاں ہیں. ٹالنا چاہتے ہیں استغفار. میرا یہ کام بن نہیں رہا، بنانا چاہتے ہیں استغفار. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اس سے مانگو وہ دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بغیر سبب کے دے گا اور موسلا دھار دے گا. میں ترجمے کا مفہوم بیان کروں. یرسل السماء علیکم، آسمان سے برسائے گا. مدرارا 1 2 3 4 5 6 7، اس کو مدرار کہتے ہیں. مدرار کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بارش برستی ہے، موسلا دھار یعنی ایک قطرہ تو نہیں بارش میں آتا، ایک بالٹی آتی ہے. کیا آتا ہے؟ اتنا آتا ہے کہ سمندر بھر جاتا ہے، اتنا آتا ہے کہ گلیاں بھر جاتی ہیں، اتنا آتا ہے کہ چھتوں سے ٹپکنے لگتا ہے. ایسے ہی ہوتا نا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، مال دے گا، مال سے تم کو مالا مال کر دے گا. وبنین، اور بیٹے بھی دے گا. چنانچہ اللہ سے بیٹا مانگنا منع نہیں. بعض لوگ جی اللہ نے پھر بیٹی دے دیا، پھر اللہ سے بیٹا مانگو. کس نے منع کیا؟ اللہ سے بیٹا مانگو. بعض لوگ پریشان جی ہم شرمندہ ہوتے ہیں یہ دعا مانگ کے کہ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. اگر اللہ ایک بیٹا تو اللہ سے مانگو نا، اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنی چاہیے، بیٹا مانگنا چاہیے. اور بیٹی بھی کوئی عیب تو نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کو بیاہ دے، وہ آج جنت میں میرے ساتھ ایسے اس طرح ہوگا. 2 انگلیاں جوڑی کہ جنت میں اس طرح ہوگا. اتنا ریسپیکٹیبل کام ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور کیا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. آخر میں وعدے کی تمہیں کیا ہوا، تم اللہ سے امید کیوں نہیں لگاتے؟ کیا بات تھی. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کتنی بڑی بات. اللہ سے امید کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اپنے حساب سے لہجہ بنائیں تو یہ ہوگا تو کیا ہو گیا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہی ہے نا. ایک آدمی وہ ایک عورت اپنے بچے سے وقت زیادہ ہو گیا، آپ لوگ بہت دیر سے ہیں تو میں ریسٹارٹ ہو گیا ہوں، اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہوگا. تو ایک عورت اپنے بچے سے کہتے بیٹا جاؤ ہمسایوں سے چمچہ لے کے آؤ. بیٹا جاتا ہے امی ہمسائے چمچہ نہیں دے رہے، کیا آگے والوں سے جاؤ لے کے. آگے والوں کے پاس جاتا ہے، اس سے آگے والوں کو جی ہم خود کھانا بنا رہے ہیں ہمارے پاس چمچہ نہیں ہے. 5 6 دیکھیں بھی اگر کسی کے گھر سے کچھ مانگنے کے لیے جی نمک دے دو، ٹھیک ہے، اور آپ نے نہیں دینا تو اسے کہتے معذرت، اور ہمارا نمک ختم ہو گیا ہے. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں دینا، صاف بتا دے نہیں دینا، صاف بول دیتے بھی ہم معذرت کرتے ہیں، بس ختم. یہ نہیں کہ میں نہیں دے رہا ہوں، تیرا منہ ہے تو نمک لے کے تم نمک حرام کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس لیے جھوٹ بولنا چاہیے ہمارا نمک ختم ہو گیا، ابھی کل ہی ختم ہوا سودا لینے جانا، ایسے نہیں بولنا. ویسے لوگ آ جاتے نا پیٹرول مانگنے کے، بھائی معذرت میں نہیں دے سکتا، صاف کہتے نہیں میرا پیٹرول ختم ہو گیا میں تو نہیں. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. جس کو منع کرنا صاف منع کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ بول کے منافق بن جاتے ہیں. اس کو بھی پتا جھوٹ بول رہا ہے، وہ صاف جانتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، وہ معذرت بھی میں نہیں دے سکتا. اس میں اگر وہ ناراض ہوتے تو ہو جائے، اس میں کون سی بات.
اللہ کے نبی کی دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، کہا عائشہ کی دعوت ہے، کہا نہیں یا رسول اللہ عائشہ کی دعوت ہے، تو میں بھی نہیں آؤں گا، تو ٹھیک ہے نہیں ہے۔ کیا سیدھے لوگ تھے، کیا سیدھے لوگ تھے، صاحب بتا دیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران والوں کو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی سر منڈالوں، کیا نہیں تم قران والے ہو، تم احرام نہیں اتار سکتے، تو وہ ایک انتہائی اوپر کے درجے کا جملہ بولا کہ مجھے بیوی کی شدت سے ضرورت ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، نہا لو، لیکن تمہیں سر منڈانے کی اجازت نہیں، تمہیں احرام کھولنے کی اجازت نہیں۔ صاف کہہ دیے، بخاری کے لیے الفاظ ہیں، سنن ترمذی، ابو داؤد، سب کے جواب صاف صاف اللہ کے نبی کے سامنے بول دیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ عرب معاشرے کے اندر اس بات میں شرم محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ ہمارا معاشرہ بہت رکھ رکھاؤ والا بہت زیادہ ہے، رکھ رکھاؤ والا اتنا زیادہ ہے کہ ہم اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صاف ستھرا، سیدھا نہیں معذرت نہیں ہو سکتا، معاملہ ختم۔ ہم 50 جھوٹ بولیں گے کیا ایک چمچہ بجانے کے لیے، ایسی محاورتن کہہ دیے 50 جھوٹ، لیکن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر 70 لوگوں کے جھگڑے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، روزانہ برائی کر کے اب وہ پوچھتی ہے کہ ہاں کیا مسئلہ ہے، تو اب کوئی کہانی بنانی پڑتی ہے، اور ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی سٹوریاں بنتی ہیں، مصنفین حیران ہو جاتے ہیں، کاش مجھے لکھ کے دے دیں، میں 3 ناول بنا لیتا، اتنا پیسوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہوئے۔ میں آپ کو ہٹانے کے لیے کہہ رہی ہوں، میرے بس ایسے واقعات آئے ہیں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو جب چوتھے گھر والے نے منع کر دیا، کہتے ہیں کتنے بے شرم ہے، کچھ نہیں، جو بیٹا الماری سے اپنا چمچہ نکال لے، اپنی چیز استعمال نہیں کرتے، اور جناب دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے، دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے رہیں گے، دوسروں سے امیدیں باندھ کے رکھیں گے۔ ارے جو تو یہ اس عورت نے کیا کہا، جاؤ، اب اس کا شوہر گھر میں ہوتا تو کیا کرتا، ارے اپنا چمچہ استعمال کر، اپنا چمچہ نہیں ہے، یہی کہتا نا ہمارے ہاں یہ مسئلہ، ہاں بیٹا اس سے وظیفہ لے کے آؤ، ہاں وہ کوئی، ہاں اس سے پیسے مانگو، ہاں اس سے عزت مانگو، ہاں اس سے ہی مانگو۔ ارے بھی اللہ سب کچھ گھر میں بیٹھ کے دینے کو تیار ہے، گھر میں تمہارا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اللہ نے، یہاں مانگو یہاں دے رہا ہوں، مانگو تو صحیح نہ دے رہا ہوں، لیکن ہم نہیں اس ہمسائے کا دروازہ کھٹکا ہیں، جیسے ہم اس عورت پہ ہنس رہے ہیں نا، ایسے فرشتے بھی ہم پہ ہنستے ہوئے، ارے سب کچھ تیرے گھر میں رکھا ہے، کروڑوں کروڑوں تیرے گھر میں رکھا ہے، تو ہمسایوں سے، تو غیروں سے کیوں مانگنے جا رہا ہے، تو کیوں فلاں کے پاؤں رگڑ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، مجھے اتنی عزت دے دو، اس کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہو، اس کے لیے بے ایمانی بھی کرتے ہو۔ اللہ نے دروازہ، چابیاں ہیں، خزانے ہیں، پوچھنے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو، کوئی اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والا ہو۔ ہم تو دامن پھیلاتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ دیتے نہیں۔ تو دوستو اللہ سے مانگے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی بچہ بگڑ گیا، بچہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی آپ دعا کر دیں، ایسا آپ خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ میں دعا کروں گا، میں بالکل دعا کروں گا، کرتا بھی ہوں، لیکن کبھی مجھے بھول بھی جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں، اللہ ان کو زندگیاں دے، ان کی مشکلات دور فرمائے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ نے اس دفعہ مجھے فلاں جگہ دعا مانگنے کا موقع دیا، مجھے کسی سفر میں یہ موقع نہیں ملا، اس دفعہ موقع ملا، اور میں نے الحمدللہ تیسری دعا تمہارے لیے مانگی۔ فیصل بھائی یہ کیا کیا، میرا کیا مطلب، میں کبھی تیسرے نمبر پر آپ سب سے پہلے تو میں خود ہوں نا، اپنے لیے مانگوں گا نا، اس کے بعد ظاہر بات ہے میرے گھر والے، ان کے لیے مانگوں، اور اس کے بعد اور کوئی نہیں، تیسرے نمبر پہ میں نے تمہارے لیے دعا مانگی۔ ایک ہفتے بعد فون آیا، فیصل بھائی عمرے کے لیے جا رہا ہوں، خیریت؟ کہنے لگے آپ نے تیسرے درجے پہ میرے لیے دعا مانگی، مجھے لگ گئی اب تو میں نے جانا ہے۔ خیر اللہ ان کو لے کے جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے دعا مانگ سکتا ہوں، جو آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں نا،
وہ آپ کے لیے کوئی اور نہیں مانگ سکتا، سمجھے؟ کہ آپ کی زبان آپ کے لیے مخلص نہیں ہے تو پھر اور کس کی زبان آپ کے لیے مخلص ہو؟ تو اللہ سے رجوع بنائیے، ان مجالس کا یہی مقصد ہے، ہمارا دل اس طرف مڑے، ہمارا دل اس طرف پھرے، ہمارا رجوع اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف ہو، ہماری جان اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔